بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد توحید چکری وکیلاں کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آج 15 شعبان ہے، ہر طرف سے پٹاخوں کی اور تقریروں کی مساجد سے آوازیں آ رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ دیوالی کا سا سماں ہے۔ جس طرح ہندو دیوالی کے موقع کے اوپر پٹاخے، چراغاں، پھلجھڑیاں، شیرینیاں بانٹتے ہیں، آج یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا ان کے دیکھا دیکھی آ گئی ہے۔ اور ان کے علماء، ان کے مولوی صاحبان جنہوں نے دین کو کھانے پینے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ یہ اعلان کرتے ہیں اپنی مساجد سے کہ آج شب قدر ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، اور قدر آپ جانتے ہیں یعنی قدر والی رات یا شب قدر۔ عربی میں اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا سورہ البقرہ کے اندر کہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور پھر قرآن کے اندر ہی بتا دیا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے اندر فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں، اور اس رات کی عبادت کا موقع جس مومن کو مل گیا، اس نے گویا ہزاروں راتوں کی عبادت کی، اپنے اندر اعمال کو سمیٹ لیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 راتوں میں سے ایک تاک رات ہے۔ قدر والی رات، شب قدر اس کو کہیں یا لیلۃ القدر کہیں یا لیلۃ المبارکہ کہیں، برکت والی رات، یہ ایک ہی رات کے نام ہے۔ اور 15 شعبان کو یہ چراغاں کرنا، پھر پھلجھڑیاں جلانا، پھر پٹاخے، پھر قبرستان کو جانا رات کو یا صبح کو، اور اس کو فضیلت سمجھنا، اللہ کے بندو یہ خالص بدعت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں اس کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ شیعوں کی ایجاد ہے، جو انہوں نے مخلص مومنوں سے برات کا اعلان کیا، نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا، یہ ان کی ایجاد کرتا ہے۔ آج سنیوں نے بھی اس کو منانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے کبھی نہیں منایا تھا اس انداز سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں منایا اس انداز سے۔ یہ یا تو شیعوں کا طریقہ ہے یا ہندوؤں کا طریقہ ہے، وہ دیوالی مناتے ہیں، یہ دیوالی کی نقل ہے۔ لہٰذا اس رات کو خواتین کا اجتماع، پھر رات کو نوافل پڑھنا، پھر قبرستانوں کو جانا اور اس کو ثواب سمجھنا، یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے، بدعت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ کے بندو، اگر ایمان صحیح بھی ہوتا تو اس انداز سے یہ راتیں منانا دیوالی کی طرح یہ بے دینی ہے، دینداری نہیں ہے۔ باقی آپ سنتے رہتے ہیں، ہم آپ کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ سے پیسہ نہیں مانگتے ہیں، ہم آپ سے ووٹ نہیں مانگتے ہیں، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کی جان اور آپ کے اہل و عیال کی جان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور وہ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ قبر پرستی کا دین، قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھانا، قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا، ان کے اوپر عرس اور میلے کرنا، پھر نظر و نیاز کرنا اور شربت بانٹنا،
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرک کے اندر ہیں۔ واسطے وسیلے کا چاہے شرک ہو، چاہے نظر و نیاز کا شرک ہو، پکاروں کا شرک ہو، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کے بندو اس سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق کے ساتھ، ان فرقوں سے نکلو۔ آج دیکھو یہ مسلمان کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا۔ اللہ کے بندو مسلمان تو صرف مسلمان ہوتا ہے، ایک کلمہ، ایک کتاب، ایک قبلہ۔ لہٰذا غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔